السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، استباغ کہتے ہیں بپتسمہ دینے کو، بیپٹائز کرنے کو، رنگ چڑھانا، اور یہاں صبغہ سے مراد دین ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین۔ ومن، اور کون، احسن، زیادہ اچھا ہے، حاسین نون سے، حسن سے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، بیٹر، من اللہ، اللہ سے، صبغتاً، رنگ میں، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، عابدون، عبادت گزار ہیں، ورشپرز ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور مراد اس سے کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کو رنگ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شخص دین میں آتا ہے ایک خاص رنگ اس پہ چڑھنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دیندار بننے لگتے ہیں، دین پر عمل کرنے لگتے ہیں، ان کی شکل، ان کے لباس، ان کی چال ڈھال، ان کے بولنے کے انداز، اس میں فرق آتا ہے، ایک رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ اور اگر وہ رنگ نہ ہو اور وہ کہے ہمارا دل بہت اچھا، نیت بہت اچھی ہے، تو یہ کافی نہیں، کیونکہ رنگ جو ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا، رنگ اوپر ہوتا ہے۔ تو دین کا ظاہری حصہ بھی ضروری ہے اور دین کا اندر کا حصہ بھی ضروری ہے۔ اندر والا تو اخلاص ہے نا، جو پیچھے گزر چکا، اور ظاہر کا طریقے، طور طریقے بھی دین کے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے تو پہچانے ہی نہ کہ آپ مسلمان ہیں کہ کون ہے۔ ہمارا حال حلیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ پیچھے رنگ کے لیے آپ ایک اور لفظ بھی پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تھا؟ لون، اور یہ ہے صبغہ۔ دونوں میں ڈفرنس ہے۔ لون ہوتا ہے قدرتی رنگ، نیچرل کلر، جیسے گائے کا رنگ ہم نہیں رنگتے، کئی لوگ ویسے مہندی وہندی لگا دیتے ہیں لیکن وہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے پھولوں کا، نیچرل فلاورز کا رنگ ہے، تو یہ سارے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ لون، جو قدرت نے ان کو رنگ دیا جس رنگ میں۔ لیکن صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو خود چڑھایا جاتا ہے، جو آپ خود کلر کرتے ہیں، جو ڈائے کرتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے نا۔ تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو یہ کون سا رنگ ہوگا؟ جو آپ کو چڑھا چڑھایا نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا اسکن کلر نہیں ہے اس سے مراد، کہ آپ گورے ہیں یا کالے ہیں یا درمیانے ہیں۔ اس سے مراد اللہ کا دین ہے، دین کا رنگ ہے۔ اور دین کا رنگ انسان کوشش کے ساتھ خود پہ چڑھاتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو کمپلیٹلی رنگ لو، تمہارا دین تمہاری آئیڈینٹی ہو، تمہاری پہچان ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کپڑے کو رنگ لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کا پورا ٹیکسچر بھی بدلا ہوا نظر آتا ہے، بالکل اس کی شکل ہی جیسے بدل جاتی۔ ایک اور مثال آپ یوں لے سکتے کہ جیسے اگر کمرے میں آپ سفید رنگ کی بتی جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماحول اور ہوتا ہے، یلو جلائیں تو اور ہوتا ہے، اور اگر وہیں بلو یا گرین جلا دیں تو اور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دین کا رنگ جب انسان پہ چڑھتا ہے تو وہ صرف ظاہری کچھ ریچولز کے نظر آنے کا نام نہیں ہے، وہ پوری پرسنالٹی کے تبدیل ہونے کا نام ہے، پوری شخصیت کا بدلنا ہے، جس میں انسان کے اٹھنے، بیٹھنے، بات کرنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، کام کاج، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے، بول چال کا انداز، عبادت کے طور طریقے، اس کا لباس، اس کا لینا اور دینا، ہر چیز میں تبدیلی آتی، اور آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ اس شخص پر دین کا رنگ ہے یا نہیں۔ اور یہ صرف دین پڑھنے سے بھی نہیں چڑھ جاتا، کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں مجھے بہت کچھ معلوم ہے اور وہ ہر موقع بے موقع آیات کوٹ کرتا رہے بیٹھ کے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ان کو آیتیں حفظ ہوتی ہیں، یاد ہوتی ہیں، حدیثیں یاد ہوتی ہیں، پھر وہ جہاں موقع آتا ہے وہاں پر کوٹیشنز تو فوراً دے دیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے احکامات کو بطور کوٹیشن کے لے لیتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے،
اس کے مطابق کرنا کیا چاہیے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے مخاطب ہیں اور ہم سب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھائیں جس کو اللہ نے اپنا رنگ کہا ہے، صبغۃ اللہ. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مذاہب کے اندر جب کوئی شخص کنورٹ ہوتا ہے، یعنی اس مذہب کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ رنگتے ہیں، یعنی ایک رنگ میں اس کو نہلاتے ہیں جس کو بیپٹائز کرنا کہتے ہیں. یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خاص قسم کا اس کو غسل دیا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بچہ اب اس خاص دین میں داخل ہو گیا. تو بپتسمہ کی رسم یہود کے ہاں بھی تھی، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، اور اسی طرح بعض اور ادیان کے بھی اپنے اپنے رنگ ہیں. یعنی بعض رنگوں سے بعض دین پہچانے جاتے ہیں، ان کے ریلیجس کلرز ہوتے ہیں، تو ان کلرز کو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں ریلیجن کا نشان ہے. تو اسلام کے لیے کوئی خاص یلو یا ریڈ یا گرین کلر مراد یہاں نہیں ہے کہ اس رنگ کے آپ کپڑے پہنو یا اس رنگ کے اپنے کارپٹ بچھاؤ یا کوئی خاص رنگ اختیار کر لو تو وہ رنگ تمہارا جو ہے وہ ایک دین کا سمبل بن جائے گا. یہ نہیں. جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے بعض اوقات کالا اور بعض نے گرین کیا بنا رکھا ہے، ریلیجس کلر بنا رکھا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اوپر بلیک کلر کا غلاف ہے تو کچھ لوگ کالے کپڑے کو پہننا یا کالے رنگ کو دین کا شعار سمجھتے. کچھ گرین، روزے کا رنگ گرین ہے تو اس سے گرین رنگ دین کا رنگ سمجھتے ہیں اور ہر ریلیجس فنکشن میں وہ رنگ حاوی ہوتا ہے. کچھ لوگ کچھ اور مذاہب کو فالو کرتے ہیں، شادیوں میں یلو کلر جو ہے وہ خاص مواقع پر ہر چیز، پھول ہوں یا لباس ہوں یا چاندیاں بچھی ہوئی ہوں، ہر چیز کو یلو کر دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے رنگ ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ صبغۃ اللہ، کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ والے بنو، جس کے لیے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن یہ کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے، رب والے، تمہارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، کیونکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو. تو کتاب پڑھنے، پڑھانے، دین کا علم حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے کا اصل مقصد اور غرض کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اللہ کا رنگ آئے، اللہ سے تعلق کی خوشبو آئے، لوگ دور سے دیکھ کے پہچان جائے کہ یہ شخص اللہ والا. اچھا، اس کے لیے بھی ہم نے خاص ایک ہولیے بنا لیے اور بس ان شکلوں کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری شکلیں اللہ والی نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مخصوص ہیئت یا شکل کو اللہ والی شکل نہیں کہا، بلکہ تمام چیزیں، خواہ وہ مخصوص علامات ہوں، جیسے خواتین کے لیے حجاب ہے یا مردوں کے لیے داڑھی ہے، تو یہ ایک ظاہری رنگ ضرور ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے. اگر کوئی شخص حجاب اوڑھ کے کسی کو گالیاں دے رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے یا بد اخلاقی کر رہا ہے تو یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. یعنی ایک کپڑا سر پہ اوڑھنے سے اللہ کا رنگ نہیں آ جاتا جب تک کہ آپ کی زبان پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے معاملے پر اللہ کا رنگ نہ چڑھے. تو یہاں اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے کہ تم اللہ کے دین پر عمل کرو جو تمہارے چال ڈھال اور رویے اور معاملے میں نظر آئے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ جو طریقے اللہ نے بتائے ان سے اچھے کون سے طریقے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، مکمل ہے، درست ہے، بہترین ہے. اور یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عقل کو پرووک کیا جا رہا ہے. عقل استعمال کرو، سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ بہتر کیا ہے، وہ جو بندوں نے بنایا یا وہ جو اللہ نے بنایا. ہم بھی سوچے نا، ایک وہ لائف اسٹائل ہے چلنے پھرنے، اڑنے اٹھنے بیٹھنے کا وہ طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے. وہ ایٹیکیٹس اور مینرز کہاں سے آئے ہیں؟ لوگوں کی طرف سے. ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھائے ہیں. تو بہتر کون ہے؟ لیکن ہمیں کون سا بہتر لگتا ہے؟ ہم کس سے متاثر ہیں؟ ہم کس کے شیدائی ہیں، کس کے دیوانے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے دین سے بڑھ کر یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے بڑھ کر کس کا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا طریقہ، اللہ کا دین سب سے بہترین ہے. کیوں؟
اس لیے کہ وہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہر چیز کے بارے میں اس میں تعلیم موجود ہے. وہ جامع ہے، انسانی نفسیات اور ضرورت کے مطابق ہے، کیونکہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور دین بھی اللہ نے بھیجا. اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پہچانتا ہے. تو جو چیز اس نے ہمارے لیے پسند کی دراصل وہی پسندیدہ ہے، وہی بہترین ہے، خواہ بظاہر ہماری نظر کو اچھی نہ لگے یا ہماری عقل میں نہ بھی سمائے، لیکن اصل میں وہی سب سے خوبصورت. تو ومن احسن من اللہ صبغۃ سے مراد کیا ہے کہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. خواہ وہ کھانے کا طریقہ، خواہ وہ سونے کا طریقہ، خواہ وہ بولنے کا طریقہ، خواہ وہ ماں باپ یا بہن بھائیوں سے معاملہ کا طریقہ ہو، سب سے خوبصورت طریقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس طریقے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس طریقے پر جو پورے طور پہ چلا ہے اس کے طریقے کو کیا طریقہ کہا گیا؟ اسوۃ حسنۃ. اور یہ احسن اور وہ حسنہ ہے، ایک ہی روٹ ہے، خوبصورت طریقہ، خوبصورت نمونہ. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہوگا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج خود مسلمان بائیں ہاتھ سے کھانے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیتے، سب نہیں، بعض، اور اس کو ایٹیکیٹس میں شمار کرتے ہیں، یا کھڑے ہو کے کھانے یا بیٹھ کے کھانے میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، بلکہ کھڑے ہو کے کھانے کو زیادہ بہتر محسوس کرتے، کیونکہ اس میں نفس کو ایک تسلی ہو رہی ہوتی کہ ہاں ہم بیکورڈ نہیں کہلائیں گے، ریجڈ نہیں کہلائیں گے. یہ سب باتیں، بیکورڈ ہونا یا ریجڈ ہونا، یہ سب انسان کے اپنے ذہن کی اختراع. آپ جس چیز کو جس نظر سے چاہیں دیکھنا شروع کر دیں. تو دین کا طریقہ جو ہے، چونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتے کہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے اس میں؟ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ دوڑاؤ، کرتین، بار بار اپنی نگاہ پلٹاؤ، هل تری من فطور، کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ ایک پتے کو دیکھیں، ایک پھول کو دیکھیں، ایک پتھر کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے اور اپنا کام کر رہی. تو اگر پوری کائنات ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے، سورج چاند ستارے اپنی اپنی جگہ پر بندھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں بندھے ہوئے اور چل رہے ہیں، اور کسی قسم کی وہاں کوئی ڈسٹرکشن نہیں، تو پھر انسانوں کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اور ان کے لیے اللہ نے جو سسٹم اور جو ڈسپلن بھیجا ہے اس کو فالو کرے. یہی سب سے اچھا ہے اگر وہ جانے. اور تم کہو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. کوئی اور مانتا ہے یا نہیں، کوئی اور اس طریقے کو اختیار کرتا ہے یا نہیں، لیکن ہم تو اسی کی بندگی کریں گے، ہم تو اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں گے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو یہ نحن لہو عابدون اصل میں وہی معنی رکھتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ کا ہی. تو گویا اللہ کا رنگ اختیار کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن جانا، اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا. اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، یعنی اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی عقل کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اس کا حکم مانتے ہوئے اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رکتے ہوئے، اور اس میں محبت اور احترام کا عنصر بھی ہو، مجبوری اور صرف مارے بندھے والی بات نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.